بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه دائما أبدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الكريم. درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. کلمہ شریف: لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلوا عليه. قابل صد احترام و احتشام پیارے بزرگوں اور عزیز پیارے جوان بیٹوں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات تک رسائی کے بعد عمل کی توفیقیں اور سعادتیں نصیب فرمائے. آج کی گزارشات خاص پیرائے میں اور ایک خاص عنوان کے تحت ہیں. اگرچہ میں خود بھی اس چیز کو سختی سے محسوس کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارے ایک نمازی ہیں، انہوں نے اس مسئلے پہ توجہ دلائی. تو مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ کے تحت چند معروضات آپ سب بیٹوں اور بھائیوں کے سامنے آج کی اس نشست میں عرض کر دیتے ہیں. ویسے تو جو صورتحال ہے وہ یقیناً پریشان کن ہے، خاص کر ہمارے جوان طبقہ کے. جتنے جوان بچے ہیں ان کو اللہ پاک زیادہ کرم فرمائے اور ان کو زیادہ دین کی سمجھ عطا فرمائے، اس لیے کہ وہ ہمارا سرمایہ ہیں، ہمارا مستقبل ہیں. تو اس اعتبار سے ان کو زیادہ صاحب علم ہونا چاہیے، اور علموں میں سب سے زیادہ علم یقیناً دین کا علم فوقیت رکھتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو سنتیں ہیں، جمعہ کی سنتیں ہوں یا دیگر نماز کے ساتھ سنن اور نوافل کا ادا کرنا،
یہ ہمارے اس دور میں بہت کم ہو گیا، اور اس کی بنیادی وجہ سوشل میڈیا اور اس پہ نام نہاد مذہبی ثقافت، یوٹیوب پہ آنے والے، فیس بک پہ آنے والے، دیگر ایسے ذرائع سے امت مسلمہ کے مزاج کو عبادات سے دور کر کے اللہ کریم جل شانہ کی ناراضگیاں اور عذاب کو دعوت دینے والے، اور چونکہ وہ آسانی ظاہری اعتبار سے آسانی پیدا کرتے ہیں، تو پھر ہماری قوم علیہ السلام، ہماری قوم جو ہے وہ دین کے معاملے میں آسانی چاہتی ہے، دین کے معاملے میں شارٹ کٹ چاہتی ہے۔ ویسے تو عموماً تو یہ ہے کہ اگر بھائی افتخار صاحب، ہم سب کا ہی اس معاملے میں تجربہ ہے، دیکھتے، اور ہم خود بھی اس چیز میں شامل بھی ہوتے بھی ہیں اور شامل رہنا پسند بھی کرتے ہیں کہ جناب مہینے کا پیکج لگوانا ہے تو 300 منٹ مہینے کے، کوئی 1000 منٹ مہینے کا، کوئی 1200 منٹ مہینے کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیسے تھوڑے لگیں، منٹ زیادہ مل جائیں، تو بھائی کیا ہوگا اس سے؟ وہ جی اس سے بات کریں گے، احباب سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے گپ شپ زیادہ ہوگی۔ تو یہ جو مسئلہ اور معاملہ ہے، اس کی طرف ہماری رغبت زیادہ ہوتی ہے، لیکن نماز اور نوافل علیہ السلام، صحیح بخاری مبارک کتاب الرقائق سے حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، مفہوم حدیث ہے کہ بندہ اپنے رب کے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ رب کے قریب، عاشق حسین صاحب قبلہ، ابا جی کے قریب ہونا بھی سعادت، ماں جی کی بارگاہ میں عزت پانا بھی شان، استاد اور صحیح شریعت کے تابع شیخ طریقت کی غلامی میں آنا یہ بھی سعادت ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ کا محبوب بننا یہ ساری کائنات سے زیادہ بڑی سعادت ہے۔ تو بیٹا جی عمیر سعیدی صاحب، اس پہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یتقرب الی بالنوافل، فرمایا اللہ کریم کی بارگاہ کا سب سے زیادہ قریب اگر کوئی ہونا چاہے تو وہ رب کی بارگاہ میں نفل نماز پڑھے تو اللہ اسے اپنی بارگاہ کا قرب خاص عطا فرمائے گا۔ لیکن صابر بھی صاحب، میں نے وہ موبائل میں اسے مخصوص بھی کیا، سب سے بڑا جو اس دور کا فتنہ تھا اور ہے، ابھی وہ جیل میں اگرچہ بند ہے، مرزا محمد علی انجینئر کے نام سے، اس شخص نے خاص کر، ویسے تو اور بھی ہیں، ساحل قدیم ادیم کے نام سے بھی ہے، غامدی بھی ہے، کتب آن لائن والا بلال بھی ہے، غلام جیلانی برق ایک شخص کراچی سے ہے، اس طرح کے اور بڑے نمونے ہیں، لیکن خاص کر اس شخص نے کتابیں سامنے رکھیں، ان میں لکھا اور ہوتا ہے، پڑھ کے اور سناتا ہے، اور چونکہ وہ راستہ بڑا آسان کر دیتا ہے، اور وہ راستہ اگر صحیح پوچھے تو قاری ساجد صاحب، جو مرزا انجینئر راستہ آسان کرتا ہے، کاش کہ ہماری قوم کو سمجھ آ جائے کہ وہ راستہ جاتا کہاں ہے، تو صحیح یہ ہے کہ وہ رب کی راہ سے دوری والا راستہ جہنم میں جاتا ہے، جو ہماری قوم جو ہے بڑے آسانی سے قبول کرتی ہے۔ اور میں نے اس کا ایک کلپ نوٹ کیا تو مجھے خود زیادہ احساس ہوا کہ آج کی گزارشات ضرور پیش کر دینی چاہیے، وہ ابھی بھی میرے موبائل میں سیو ہے۔ اس میں وہ شروع میں یہ کہتا ہے کہ جناب نماز جو ہے فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کی 4 رکعتیں، عصر کی 4 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں، عشاء کی 4 رکعتیں، بس
اور کچھ نہیں بھائی سنت۔ پھر وہ یہ فرماتے ہیں حضرت کے جناب سنت کا لفظ تو حدیث میں آیا ہی نہیں۔ یہ ان لوگوں نے اپنے پاس سے مولویوں نے کڑ کے تو جناب فقہ کے قانون نکال کے تو کہا سنتیں پڑھیں، فجر سے پہلے بھی پڑھیں، ظہر سے پہلے اور بعد میں بھی پڑھیں، جناب عصر سے پہلے بھی پڑھیں، مغرب کے بعد میں بھی پڑھیں، عشاء سے پہلے اور بعد میں۔ تو کہتا ہے جی سنت کا لفظ حدیث میں ہے ہی نہیں، بالکل یہ یعنی اس کے لفظ ہے۔ پھر تیسرا اٹیک کرتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو نفل ہے یہ تو سارے نفل ہیں، اور کہتا ہے نفل کا معنی ہے فالتو، کتا ہو رہا پالتو، تو وہ بھی اس طرح کی حرکت نہیں کرتا۔ بھائی پیر فاروق صاحب جس طرح کا یہ نام نہاد سکالر جو مذہب کو لے کے چل رہا ہے، کہتا ہے جی نفل کا معنی ہے فالتو، جبکہ نفل کا معنی ہے فائدہ دینے والا، نفل سے نفع ہے یعنی نفع دینے والی عبادت۔ اور نفل کتنا نفع پہنچاتے ہیں بھائی حاجی میاں محمد یوسف صاحب حضور کی حدیث میں نے عرض کر دی، یتقرب الی بالنوافل۔ مرزا صاحب کہتے ہیں نفل فالتو شے ہے، میرے اور آپ کے آقا لجپال کریم علیہ السلام فرماتے ہیں نفل اتنی کام کی شے ہے کہ جب پڑھے گا تو تجھے رب کی بارگاہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ قبلہ قاری صاحب آپ اندازہ فرمائیں، اور ہماری قوم اس کو لے کے مجھے آوازیں آتی رہتی ہے تو کہتے ہیں جی ہمارے ادھر قریب بھی اس کے جراثیم پائے جاتے ہیں، پر ہم یہی عرض کر سکتے ہیں بھائی ہم تو صدا دے رہے ہیں، سیکھ لو سمجھ لو، وگرنہ قبر تسی اپنی جانا تے اسی اپنی جانا۔ حاجی رشید صاحب قبر میں تو وہ کیا کہتے ہیں اسادے کے جھلیا جو بینا وہی وڈنا پینا، اتنے ہونے نے عملہ تے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی۔ میں اگرچہ قوالیاں کم سنتا ہوں پر یہ فتح علی نے پڑھی اور میں اس کو بار بار سنتا ہوں، اسی وجہ سے کہ اس میں جس نے کلام لکھا اس نے تو پڑھی ہے نا، لیکن بہرحال یہ کہ وہاں کوئی نہیں پوچھے گا باوانے چوہانے پٹھانے مولوییں پیریں امیریں غریبیں راجاں رانا کیڑی بلاویں، اتھے عملہ تے ہونے نبیڑے تے جی یہ کہندا گیا نا انجینئر صاحب تے اودا پتے پتر بن کے تے انہوں من کے تے لگا گیا بھائی جناب ٹھیک ہے جی۔ مرزا صاحب نے کہا بس فجر 2 تے جناب ظہر 4 تے عصر 4 تے مغرب 3 تے عشاء 4 پڑھے تے بس ویلے ہوئے، تو پھر ضرور قبر میں پریشانی بنے گی۔ اس لیے کہ نوافل اور سنن وہ عظیم عبادات ہیں جن کے ذریعے فرائض کی کمی کو پورا کرنے کا حکم مدینے والے مصطفیٰ نے عطا فرمایا۔ بھائی نماز ہے کیا؟ پھر صحیح بخاری ہے، اب میں ساری کتابیں یہاں لگاتا تو ڈھیر لگتا، میں نے اس کے حوالے یہاں لکھے ہیں، آگے حدیث نمبر بھی اسی کے آگے ایک جگہ لکھ کے لے آیا، ساری لائیں تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور کسی کو شوق ہو تو میں تو عرصے سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی آؤ، ہم کوئی کوٹھے کی نہ تو پیداوار ہے، نہ کوٹھوں میں بیٹھ کے ہم دین سمجھاتے ہیں، نہ کوٹھڑیوں میں بند ہو کر دین سکھاتے ہیں، ہم تو اللہ کے گھر میں کھلے عام بیٹھے ہیں، جو آئے سیکھے سمجھے اور ہم سے وہ۔ لیکن پھر میں اگر یہ کہوں ابھی جمعے سے پہلے مجھے ایک سرگودا میں نے ابھی کچھ دن پہلے 1-2 جگہ بیانات، ویسے تو کئی جگہ کیے، ایک جگہ میں نے بیان کیا تو ابھی مجھے کچھ دیر پہلے وہاں کے ایک حضرت صاحب آئے تو وہاں موجود تھے، انہوں نے مجھے وائس کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت فلاں بات جو آپ نے کی ہے نا اس کی وہاں بڑی ضرورت تھی، اور کہا کہ جی ہم وہ بات کرتے رہتے ہیں تو بات لوگ نہیں مانتے تھے، لیکن آپ نے جس طریقے سے بات کی ہے تو نہ ماننے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ مقصودی گل چنگی اور پکی کر کے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں دیئے کے نیچے اندھیرا، ساڑھے قریب والے کہتے ہیں میں نہیں
وہ مرزا جڑا جیل میں بیٹھا وہ چنگی گل کردا ساڈے والے پھر مقصد یہ ہوئی ہے بھائی موج ہے بھائی سجنوں تمہاری من سمجھ آوے نہ آوے ٹر سارے ہی جانا ایتھے رہنا کسے بھی نہیں تے اتھے پوچھیا ضرور جانا جے بھائی نماز کیا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں اپنے محبوب علیہ السلام کی عزت و شان کے بارے میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فرمایا میرے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیں کہ بھائی تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کی فرما برداری کرو۔ اب نماز کیوں پڑھتے ہو تو سب یہ کہتے ہیں کہ جناب اس لیے کہ اللہ کی محبت مل جائے، تو بھائی اللہ کی محبت اسی نماز سے ملے گی جو نماز اس طرح پڑھی جائے جیسے مدینے والے مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اس لیے کہ بخاری میں پھر میرے آقا کریم علیہ السلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام نماز کیا ہے، کیف الصلاۃ، نماز کیسے ادا کرے؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھنے کا پوچھتے ہو کہ کیسے پڑھیں تو فرمایا مجھ مصطفیٰ کو دیکھو جیسے جتنی رکعتیں جس انداز میں جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں تم نماز پڑھو، اللہ تمہاری نماز کو بھی قبول فرمائے گا اور تمہارے لیے اپنے رحمت کے دروازے بھی کشادہ فرمائے گا۔ تو لہٰذا نماز وہی ہے جو حضور کے طریقہ کے مطابق ہو، حضور علیہ السلام کی عطا کردہ نماز ہو۔ اب میرے پیارے بھائیوں اور عزیز جوان بیٹو، نماز فرض، اب یہ کہنا کہ صرف فجر کے 2 ظہر کے 4 یعنی صرف فرضوں کو ماننا، اور آج پھر ہماری قوم اس پہ اتر آئی ہے، اور خاص کر میں نے بار بار کہا کہ جوان بچے جو 20 22 سال 18 سال ان کو اللہ جانے کیا مسئلہ ہوتا ہے، جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں فٹافٹ نکلو مسجد کو۔ اچھا یہ بھی مسئلہ ہے قبلہ بٹ صاحب کہ مومن کا دل مسجد میں لگنا منافق کا نہ لگنا، یہ بھی حدیث ہے، یعنی آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں منافق مسجد میں ٹھہرنے کو اس کا دل نہیں چاہتا، اور فرمایا مومن وہ ہے کہ مسجد سے جانے کا اس کا دل نہیں چاہتا۔ لیکن ایسے نماز پڑھی ہو کوئی دعا نہیں کلمہ نہیں کچھ بھی نہیں، چلو مطلب بلند آواز سے کلمہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا وہ تو اپنی جگہ، لیکن یہ کیا شے ہے مجھے نہیں سمجھ آتی۔ پیر غلام قادر صاحب بجے میں مولوی انہوں دا جے کھبے پاسے سلام بھی نہیں پورا ہوندہ، سجنوں دے جتی پا کے راہ پھڑی جاندے ہوندے، پتہ نہیں کیڑی شے وے۔ علامہ قاسم رضوی صاحب جو ہماری جوان نسل کو بیٹھنے نہیں دیتی، رکنے نہیں دیتی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ اس طرح کے نام نہاد مولوی، اس طرح کے نام نہاد مذہبی سکالر جیسے مرزا انجینئر ہے یا اس طرح کے اور عجوبے ہیں، وہ یہ چیزیں کر کے تو ہماری قوم کو انہوں نے یہ بتا دیا کہ بھائی کوئی نہیں یہ سنتا، کوئی نہیں یہ نفل، کچھ نہیں یہ بس فرض پڑھو تو بس بھجو۔ اس لحاظ سے مجھے خاص ہمارے دوست احباب ہیں نمازی ہیں انہوں نے بھی یہ ذکر کیا، اور مجھے خود بھی پتہ ہے کہ جب جیسے جمعے کی نماز ہم سلام پھیرتے ہیں تو پیچھے سے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، صفوں سے لوگ نکلتے ہیں جلدی، پتہ نہیں کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے۔ بہرحال مسئلہ یہ کہ جناب سب سے پہلے قیامت کے دن معاملہ جو پیش ہونا ہے نا رب کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں، تو وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ یہی ہے۔ فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عملہ صلاۃ، فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جس کے بارے میں حساب ہوگا، یحاسب حساب ہوگا، وہ سب سے پہلے بندے سے جس شے کے بارے میں حساب ہونا ہے، ہم تو کہتے ہیں نا سوال ہونا ہے، حساب اور سخت لفظ ہے، فرمایا جس شے کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے حساب ہوگا وہ عمل اس کی نماز کا ہوگا۔ اور حضور قرآن کریم میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، فرمایا ان قریب اللہ اپنے بندوں سے آسان حساب لے گا۔
اللہ ان قریب اللہ جل شانہ اپنے بندوں سے آسان حساب لے گا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ منورہ راکعہ ساجدہ ذاکرہ فقیہہ عالمہ محدثہ مفسرہ اما عائشہ الصدیقہ سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دیں کہ یہ جو رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن، حدیث میں بھی آیا یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ پاک اپنے بندوں سے آسانی سے، بڑی نرمی سے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، حالانکہ وہ دن فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اتنی سختی کا دن ہے کہ رب اپنی جباریت و قہاریت کی شان کا اظہار فرمائے گا، سختی سے سوال و جواب ہوں گے، مگر یہاں قرآن فرماتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ عسر اور یسر کا معنی، عسر ہو تو بمانے سختی ہے، ان مع العسر یسرا، مشکل کے بعد آسانی۔ تو یہاں فرمایا اللہ پاک بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ اپنے بندے سے حساب لے گا۔ عرض کیا گیا اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ رب کریم جل جلالہ و اعظم شان ہو و تم برہان ہو کے سامنے پیش ہوگا نا، تو میرا رب کریم ایسے دیکھے گا بندے کو تو فرمائے گا اس کو چھوڑو، جانے دو، اس سے کچھ پوچھو ہی نہیں، بس ٹھیک ہے جائیں، گزر جائے۔ رب کریم ایسے محبت کے ساتھ اپنی شان کے لائق مسکرا کے اس سے فرمائے گا چلو جاؤ جنت میں۔ کہا یہ ہوگا آسان حساب، سوال ہی نہیں، پوچھا ہی نہیں گیا، بس جاؤ۔ تو حضرت اما عائشہ الصدیقہ خوش ہوئیں، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام اتنا آسان حساب ہونا کہ سوال بھی نہ ہو، جواب بھی نہ ہو اور رب کریم بخشش عطا فرما دے، یہ بندہ کون خوش قسمت ہوگا؟ ہر بندے کو یہ پیر صاحب مقام نہیں ملنے والا، بھائی گلزار احمد صاحب، ہر شخص ایسا نہیں ہوگا۔ وہ بندوں میں سے خوش قسمت بندے اما عائشہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمتوں پر قربان جائیں، مسئلہ حل کیا، عرض کیا حضور جس سے رب سوال نہ فرمائے، جس سے اللہ کریم محبت سے، حافظ یوسف صاحب اشارہ فرما کے فرمایا چل گزر جا، لنگ جا، بس جا چھٹی موج کر، تو کتنا سعادت بند بندہ ہوگا۔ حضور بھائی میاں شوکت صاحب تو اما کریمہ عرض کرتی ہیں حضور وہ بندہ ہوگا کون؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ شرف، یہ مقام، یہ رتبہ، یہ عزت و کمال اللہ جل شانہ اس بندے کو عطا فرمائے گا جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنا حساب خود سے خود لیتا رہے گا۔ بات سمجھے میرے بھائی بچے، خود اپنے آپ سے حساب لینا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ فرمایا ایمان والو نظر کرو، غور کرو، فکر کرو، توجہ کرو، یا اللہ کس معاملے پر؟ فرمایا تم اللہ سے کتنے ڈرنے والے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تم میں تقوی کتنا ہے، پرہیزگاری کتنی ہے، نیکی والا عمل اور جذبہ کتنا ہے؟ یا اللہ تیرے ڈرنے والوں کا انداز کیسا ہے؟ سارے ایسی کہتے رہنے اسی اللہ کو بڑے ڈرنے پر میرا رب فرماندا ہے جے میرے کو ڈرنا ہے تے پھر انج عمل کرنا
انظر نظر کر غور کر توجہ کر دیکھ نظر ینظر کا معنی عربی میں دیکھنا ہوتا ہے یا اللہ دیکھوں تو کہاں دیکھوں فرمایا نفس سارے جہان سے نگاہیں ہٹا لے اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو پھر تجھے آنکھیں بند کر کے اپنے اندر دیکھنا ہوگا کہ تو رب سے کتنا ڈرنے والا ہے جب تیرا دل اور دماغ اللہ سے ڈرے گا نا جی پھر جہان کی برائیاں چھوٹ جائیں گی غلاظتیں ختم ہو جائیں گی گناہوں سے تو باز آ جائے گا حلال و حرام کا فرق پہچاننے لگے گا فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ اس بات کو سوچا کر یا سوچنے والا ہی متقی ہے کہ وہ یہ سوچے کہ میں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اگلے جہان میدان محشر و یوم القیامہ قیامت کے دن کے لیے کیا تیار کیا ہے فرمایا جو قیامت کے فکر سے اس دنیا میں عمل خیر کرنے والا ہوگا یعنی نماز پڑھنے والا ہوگا قرآن پڑھنے والا ہوگا ابا جی کا ادب کرنے والا ہوگا اماں جی کا حیا کرنے والا ہوگا اولیاء سے پیار کرنے والا ہوگا رب کے گھر بنانے اور انہیں آباد فرمانے والا ہوگا الغرض ساری زندگی اللہ کے قرآن کے تابع گزارے گا مصطفیٰ کے فرمان کی غلامی میں بسر کرے گا اب اما عائشہ تو صدیقہ والا جواب آئے گا فرمایا میرے آقا حضرت عائشہ کریم کو فرمایا عائشہ جو دنیا میں رہ کے خود کا حساب لیتا رہے گا قیامت میں اللہ اسے بغیر حساب کے جنت میں بھیج کے بتائے گا میرے بندے تو دنیا میں مجھے یاد کرتا رہا ہے آج بے فکر ہو جا جنت میں پہنچ جا یہ راستے تب نصیب ہوں گے تو عرض کیا سب سے پہلے قیامت میں جناب والا اول ما یحاسب حساب ہونے والا ہے تو فرمایا سب سے پہلا سوال ہوگا عبد الصلاۃ بندے سے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا اب اس کی نماز کی چھان بین ہوگی نماز اس نے کیسے ادا کی ہے یا رسول اللہ علیہ السلام اب اس نماز کے اندر نفلوں کا کوئی فائدہ بھی ہوگا کہ کوئی نہیں رانا اصغر صاحب سنتوں کا کوئی فائدہ ہوگا بھی کہ کوئی نہیں تو مرز انجینئر دے پیچھے لگن والی چلی قوم جناب والا دوزخ دا راستہ پہ اختیار کر دیے نا یا اینج والے اور جہل جڑے لوگ آکے کہہ رہے نے وہ جی سنتوں کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے نا جی وہ جی نفلوں کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے نا جی بس فرض پڑھو تو بجنالی کرو نا جی انہیں جناب والا نام نہاد عالموں اور نام نہاد خطیبوں اور نام نہاد سکالروں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے بلکہ ہماری کامیابی کا راز یہی ہے ہم چلیں تو خدا کے قرآن کے پیچھے چلیں یا مدینے والے کے فرمان کے پیچھے چلیں تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک اب حضور کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا سوال سب سے پہلے حساب نماز کا اب جب ہوا نماز کا حساب تو یا رسول اللہ علیہ السلام اب کیا ہوگا فرمایا فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فرمایا جو بندہ نماز والے حساب میں کامیاب ہو گیا قد افلح وانجح جو نماز والے مسئلے نماز کے حساب میں کامیاب ہوا قد افلح وانجح وہ اتنا خوش قسمت ہے کہ رب کریم اسے افلح کامیابی کی سند بھی اللہ عطا فرمائے گا نجات کا پروانہ بھی اللہ عطا فرمائے
مگر حضور کس کو؟ جو نماز والے مسئلے میں کامیاب. اور اگر ایسا نہ ہوا تو فرمایا قد خسرا، اس سے بڑا خسارے والا کوئی نہیں، اس سے بڑا نقصان والا کوئی نہیں، اس سے بڑا گھاٹے والا کوئی نہیں. قرآن نے یہی فرماتا ہے، فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. فرمایا کامیاب ہوا وہ بندہ جس نے کیا کیا؟ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو، جان کو، جسم کو، روح کو، ایمان کو پاک کر لیا. قد افلح، وہ جناب والا کامیاب ہو گیا. یا اللہ ہم سارے فلاح والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم سارے نجات والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم سارے بخشش والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا اللہ اسی کنج اس مقام تے پہنچ سکنے ہاں. بس سونے تیری بارگاہ میں چاہیے تو تو آپ ہی آکھیں با افلحا، فلاح پان والا بھی میرے بندیا تو ہی ہے. تے من تزکا، بڑا بڑا پاک ہون والا بھی تو ہی ہے. تو رب کریم فرماتا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، میں رب کی بارگاہ میں کامیاب ہونے والا وہ ہے جو کثرت کے ساتھ میں اللہ کا ذکر بھی کرے اور میں رب کی بارگاہ میں نماز بھی ادا فرمانے والا ہوں. یہ میرے بیٹوں اور میرے بھائیوں اللہ کے قرآن والے فیصلے ہیں نا جی، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ کے فرمان والے فیصلے ہیں نا جی. رب کریم فرماتا ہے تزکیہ نفس ہوگا، اندر سے پاک اور صاف ہوگا. یا اللہ کیسے؟ فرمایا ذکر سے ہوگا. یا اللہ ذکر کروں لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، کہا یہ سارا بھی ذکر ہے مگر اقیم الصلاۃ لذکر. فرمایا کمال میں رب کا ذکر یہ ہے کہ تو عظیم طریقے سے میں رب کی نماز پڑھنے والا بن جائے. حضور استاد صاحب آگے تشریف لائے. قبلہ پیارے بھائی علامہ قاری عبدالغفور صاحب یہاں کرم فرما ہوں. آگے ہمارے مہمان بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں. اللہ اکبر لبیک. تاجدار ختم نبوت علیہ السلام. بسم اللہ. تو ہے توجہ جناب کی؟ بولے سبحان اللہ. اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے سوال نماز. اب مرزا صاحب کہتے ہیں 2 رکعت فجر دیاں، 4 ظہر دیاں، 4 عصر دیاں، 3 مغرب دیاں، 4 عشاء، بس جمعے دے 2 فرض تے مسیح تو نس. یہ جو فارمولہ مرزا صاحب نے دیا یا اس جیسے اور جہلا اور دین کے ڈاکیوں نے دیا؟ میرے بھائیو اپنی اولاد کو بھی سمجھاؤ، خود بھی اس پہ غور فرماؤ. اپنی یار دوستوں کو جو آپ بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں انہیں بھی سمجھاؤ. یہ فارمولہ مرزے یا اس جیسے اور لوگوں کا تو ہو سکتا ہے، مدینے والے مصطفیٰ کا یہ کام یا یہ طریقہ کار نہیں ہے نا. میرے آقا کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ. جب نماز کے بارے میں سوال ہوگا نا جی، اب اگر اس میں کامیاب ہوا تو قد افلح وانجح، وہ نجات پانے والا ہوگا نا جناب. اور اگر اس میں پھنس گیا تو پھر میرے آقا کریم فرماتے ہیں فقد خاب وخسر، کاٹے وچ نقصان وچ. تو اب صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمتوں پر واری انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام اس کی تھوڑی تفصیل عطا فرما دیں. تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بندے کی نماز کے اندر اس کے سب سے پہلے من فریدتی ہی، فرمایا سب سے پہلے اللہ کریم اپنے بندے کی فرض نماز کو چیک فرمائے گا. فرض نماز. اب فجر کے کتنے فرض ہیں؟ ماشاءاللہ بولے نا سارے بچے بھائی بولے. فرض فجر کے 2، ظہر کے
عصر کے، مغرب کے، عشاء کے، جمعے کے، یہ جو فرض ہیں سب سے پہلے ان کے بارے میں تحقیق ہوگی، بات تھی، لیکن صرف انہی کے بارے میں بات کر کے ختم ہو جائے یہ نہیں ہے۔ یہ حضور قبلہ علامہ عبدالغفور صاحب یہ مسئلہ مرزا انجینئر اور اس جیسے ٹٹوؤں نے ضرور دیا ہے، مگر میرے مصطفیٰ کے فرمان نے یہ اصول نہیں دیا ہے۔ اب حضور کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا جب اس کے فرضوں کو چیک کیا جائے گا تو فرضوں میں کمی نکلے گی، فرضوں کے اندر کمزوری ہوگی۔ فرمایا جب اس کے فرضوں میں کمزوری ہوگی نا، مختصر کرتے ہیں وقت قریب ہے اور کم ہے، فرمایا جب اس کے فرضوں میں کمزوری ہوگی تو قال الرب عز وجل انظر هل لعبدی من تطوع فیکمل بها۔ اب میرا رب فرمائے گا کہ چیک کیتا جے فرشتے ہو، وہ عرض کریں گے یا اللہ ہم نے اس کے فرض چیک کیے ہیں فجر والے، پر ان میں نقص ہے، ان میں کمزوری ہے، اس نے خشوع کے اندر بھی فرق کیا، خضوع کے اندر بھی فرض کیا، شرائط کے اندر بھی فرق کیا، فرائض کے اندر بھی فرق کیا، نماز کی عبارت کے اندر بھی انج میں آج تک پڑھی جاندے ہو ربنا غفر لی ولی والدی۔ انج کتنے سارے تواڈے بیچ بھی ہو سکدا بیٹھے ہون جڑے انج دی نماز پڑھتے ولی والدی۔ ہاں جی عمر صاحب یہ ہماری حالت یعنی یہ ہے، اور فتوے ساڑھے اتو آ رہے ہیں، کیفیت یہ ہے۔ اور صرف تو ہٹی نہیں، میں بڑے سارے مسیحتہ نے مولویاں نے بھی کیا وہ بھی چوڑ زمانے دے انجیاری پڑھائی جاندے ہیں، انہوں دی بھی حالت ہوئی ہے۔ استغفر اللہ، نماز پڑھنے کی کیفیت یہ ہے، خشوع خضوع۔ اب میں نے عرض کیا نماز کی شرائط فرائض، آپ میرے بھائی ہیں، میرے عزیز ہیں، میرے بچے ہیں، دوست ہیں، میں اگر کہوں نا ہاتھ کھڑا کر کے دسو نماز دیاں شرطاں کنیاں تے ممکن ہے کوئی ایک دکا ہاتھ کھڑا کرے پر سمجھ انہوں بھی نہیں ہونی۔ حالانکہ میں نو 30 سال ہو گئے نہ تھے تے 3 باری میں پوری کتاب پڑھ کے سنا چھڑی با نماز دیاں 6 شرطاں جے ہوئے، او نماز وچ 7 فرض جے او سنگیو، او نماز وچ 36 مکروہات نے، 36 مفسدات نے، 56 واجبات نے۔ اس سارے میں 10 کے نعیم صاحب آیا سا تے میں بالکل سیاہ کالی داڑھی سیر، ہن میں مرن دے قریب پہنچ گیا، حالی تک ساڈی قوم جیڑی اس پاسے آئی نہیں، پر میں اپنی طرف لگا ہوا با چل یار کچھ نہ صحیح، سارے کچھ نہیں ہوندے، بیلی نہ بہو کچھ کر دی رہو، خالی بھانڈا بھر دی رہو، کچھ نہ کچھ لگے روی ہو سکدا کسے دے پلے کو گل پہ جائے تے عرض پیا کرنا شرطاں دا پتہ ہی نہیں تے عمل کنج کرے گا، فرضاں دا حضور قبلہ پتہ ہی نہیں تے عمل کنج کرے گا، مکروہات اور مفسدات دی خبر ہی نہیں تے پتہ انہوں تے عمل کنج کرے گا۔ تسی آکھو گے بابا جی ساریاں گلاں چھاڑ پہلے سانو ہونے 10 فرض تے شرطاں کی ہیں، اس واسطے ٹائم کڈو۔ آؤ میں ہر ویلے تھی ہونا جی باہر کدھر بیان دینا ہوا، ہر ویلے میں جناب حاضر ہوں، میرے کو پوچھو صبح روزانہ کوئی اج بھی جمعہ سے میں درس تے چھٹی نہیں کی تھی، بسم اللہ تے تشریف لے آؤ، لیکن ہن کیونکہ مسئلہ یہ پیار کرنا یہ ساری چیزیں سان معلوم ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے ان چیزوں کا، لیکن کمزوری۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جناب والا نمازی کے فرضوں کو چیک کیا جائے گا، اس کے اندر جب اس کے اندر کمزوری نظر آئے گی نا، اب میرے اللہ جل جلالہ فرشتوں سے فرمائے گا اس کے فجر ظہر عصر مغرب عشاء جمعے کے فرضوں کے اندر کمزوری ہے، خشوع خضوع کے اندر کمزوری ہے، عبارت کے اندر جناب والا لفظوں کی ذرا باریک اور پر لمبا اور چھوٹا کرنے کے معاملے میں کمزوری ہے۔ اب یا اللہ کیا کرے؟ فرمایا حل عبدی، اللہ کریم فرمائے گا یہ دیکھو میرے بندے کے نام اعمال میں اس نے فرض 2 فجر کے پڑھے تو ہیں پر کمزوری ہے، 4 ظہر کے پڑھے تو ہیں پر اس کے اندر نقص ہے، عصر کے 4 پڑھے تو ہیں پر اس کے اندر عیب ہے، مغرب کے 3 پڑھے تو ہیں پر اس کے اندر کمزوری ہے، عشاء کے 4 پڑھے تو ہیں پر اس کے اندر کمزوری ہے، جمعے
کہ 2 پڑھے تو ہیں مگر اس کے اندر کمزوری ہے، یا اللہ اب کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا حال انظر حل عبدی من تطوع فیکمل بها۔ رب کریم فرماتا ہے میرے فرشتوں دیکھو فرضوں کے اندر تو کمزوری ہے مگر یہ دیکھو اس نے فرضوں سے پہلے اور فرضوں کے بعد کوئی اور بھی رکعتیں پڑھی ہیں کہ نہیں؟ اگر پڑھی ہیں فیکمل بها تو اس کے فرضوں کی کمزوری کو ان سنتوں اور نفلوں کی وجہ سے مکمل کر دو اور میں رب سے اپنی رضا عطا فرما دیتا۔ لبیک۔ اب جو جناب والا صرف فرضوں پر اکتفا کرے اور آکھے جناب سنت ہے ہی کوئی نہیں، نفلہ دی لوڑ ہی کوئی نہیں، بس مولوی یوری سلام پھیرن تے میں دوڑن والی کرا او قیامت والے دیہڑے کے جواب دیو گے اللہ دی عزت جلال تے جمال دی قسم اوتھے مرز انجینئر جا اس جیسے جہلا نے کوئی نہیں جی آنا نا، اوتھے ہر بندے نے نفس ما قدمت لغد، ہر شخص نے اپنے جان کا اپنے آپ کا حساب دینا ہے، لہذا نماز سے پہلے سنتیں بھی پڑھو، نماز کے بعد بھی سنتیں پڑھو، جو جو نفل بتائے گئے ان پر بھی عمل کرو، حضور ان پہ عمل کرتے چلے جاؤ گے رب کی رحمت ملتی چلی جائے گی، اور فرض خدا دے پڑھو گے سنت مصطفیٰ دی پڑھو گے، میدان حشر وچ فرضاں والا خدا بھی راضی ہو جائے گا، سنت والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ لبیک۔ ہاں اس واسطے اسی پیر عرض کرنے دیاں جہلاں دے پیچھے لگ کے اپنے آپ کے اپنے آپ کی آخرت اور عاقبت کو خراب نہ کرو یارو۔ نماز کو مختصر لیکن میں نے مثال دی ہے، جناب والا موبائل تے پیکج لان لگے ہاں کیٹی عجیب جئی عقل ہے نا جناب، موبائل پہ ہم چاہتے ہیں روپیہ میں 150 لاواں تے مینوں 1000 منٹ مل جائے، روپیہ میں 300 لاواں تے مینوں 1800 منٹ مل جائے۔ او بھائی کیوں؟ کہا جی میں دوستوں سے بات کروں گا نا، میں یاروں سے بات کروں گا نا، میں کہتا ہوں چل کوئی نہیں، یہ تو اپنا اپنا مسئلہ ہے مگر یاد رکھ 1200 منٹ موبائل پہ ملے تو نے لمبے منٹ لیے اس لیے کہ یاروں سے بات کرے گا۔ وہی بھائی نماز سے پہلے نماز کے بعد سنت نوافل فرض ادا کر، اس لیے 1200 منٹ ملے تو نے بندگان خدا سے بات کی ہے، نماز پڑھ، نماز میں مصطفیٰ سے بھی بات ہو جائے گی، پیدا کرنے والے خدا سے بھی بات ہو جائے گی۔ زمانے سے باتیں کرنا تجھے اچھا لگتا ہے اور زمانے کو پیدا کرنے والے سے بات کیوں نہیں کرتا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام کا واضح فرمان ہے اور اس فرمان کبھی مرزے کا انکار میں نے سنا ہے، وہ کہتا جی یہ لوگ کہتے ہیں نماز میں بندہ اپنے رب سے بات کرتا ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، استغفر اللہ، یہ بے ایمان واضح میرے آقا کی حدیث کا رد کر رہا ہے۔ یہ تو آپ نے صرف ایک جملے ہی بولے میں نا جی، جب میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، جب یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ نے کتوں تہاڈے نال گلاں کرنی تسی پڑھ بھی لو تانوں پتہ ہی نہیں کیویں گلاں کردا ہے، وہ گلاں کر رہا ہے، وہ انج ہی ہے گل تہاڈے نال کہ اسے کوئی باہر سے بندہ کوئی فرینچ آ جائے اور فرینچ کے اندر بولنا شروع کر دے، بھاویں تانوں گالاں بھی کڈے نا تانوں جبکہ صحیح حدیث مبارکہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ذیشان کنز الامال اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کوئی شخص رب کی بات سننا چاہے وہ خدا کا قرآن پڑھے، کوئی اپنی بات خدا کو سنانا چاہے رب کی بارگاہ میں نماز پڑھے قرآن پڑھے گا تو اسے خدا کی باتیں سننے کا شرف نصیب ہو جائے گا، نماز پڑھے گا تو خدا سے ہم کلام ہونے کا شرف نصیب ہو جائے گا۔ تیجے تھوڑی جائی بھی عقل ہوئے نا تو سیدھا سارے ہی سیانے ہو، ان کو کہہ رہا ہوں جہلوں کو، آپ تو میرے جگر و دل کا ٹکڑا بڑے محبوب لوگ ہیں، سارے انہوں پہلے خود ہی ذرا غور فرماؤ۔ اللہ اکبر، اگے کی پڑھ دیں زین صاحب؟ سبحانہ سبحانہ کا، کاش کہ یہ بھی ویسے مزہ بڑا جی سانو نماز دی
عربی دا ترجمہ آ جائے نا تو پھر نماز اور مزہ کر جائے. پر اسی تو چونکہ رٹی رٹائی عبارت ہے توتے والی میاں مٹھو والی چوری کھانی تو سبحان اللہ سنانی یہ بھی مسئلہ. اس پر بھی آپ بھائی اور بچے بھی غور فرمائے, سارے نماز کی عبارت کا ترجمہ یاد فرمائے, پھر نماز کا مزہ اور ہوگا. لیکن آپ غور کریں نا, میں نے کیا کہا, حضور کا فرمان ہے نماز میں بندہ اپنے رب سے بات کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وجل جلالہ وعظم شانہ. تو کیسے بات کر رہا ہے؟ نعیم صاحب بندے نے کہا اللہ اکبر, اللہ تو سب سے بڑا ہے. ناڑی شروع کی تھی سبحانک, سارے جہان کی پاکیزگیاں تیرے واسطے. اے جڑا تیرے واسطے پہ کہندا ادا کی مطلب ہے؟ میں کہتا ہوں چاچا عاشق صاحب یہ محبت آپ کے واسطے تے سامنے ہے نا, تو میں کہہ رہا نا چاچا اللہ دتا صاحب اے گل تہاڈے واسطے تو سامنے بات ہو رہی ہے تو میں کہہ رہا ہوں نا. تو بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا کہتا ہے سبحانک اللہم, اے اللہ ساری کائنات کی عظمت و شان تیرے واسطے. اے جڑا تیرے واسطے کہہ رہا ہے کنوں کہہ رہا ہے؟ جی رب نہ گل نہیں ہو رہی تو کہہ کیوں رہا؟ بابی حمدک, ساری کائنات کی تعریفیں تیرے واسطے. ولا الہ غیرک, کائنات ساری میں تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. او بھائیا یہ سارا اللہ نال ہی گلاں پیا کرنا, اور کدے نال پیا کرنا؟ تو نماز میں میرے رب سے بات ہوتی ہے, مگر 1200 1800 تے پتہ نہیں کتنے منٹ لے کے حضور ہماری قوم خوش ہوتی ہے. بیارہ نال گل کریں گے, سجنہ نال گل کریں گے, وہی اللہ دا نا جے نماز دیاں سنتا بھی پڑھو, فرض بھی پڑھو, نفل بھی پڑھو. اے اس نال گل ہو رہی ہے جیڑا جہان نال گل کرن دی اجازت دیندا. اگر میرا رب چاہے نا کہ مولوی دی زبان ایتھے ہل نہیں سکتی, سارے جہان کو اجازت دیتا ہے تو میرا رب دیتا ہے. اور جس رب شانہ تے زبانہ دیتیاں اس سے بات کرنے کی باری آئے تو پھر کہتے ہیں صرف فجر کے 2 تے ظہر کے 4 تے عصر کے 4 مغرب کے 3 اور عشاء کے 4 فرض. بس تے جے چبڑا نال گل کرن دی باری آئے, فیس بک تے جناب تے انجورے پرے لغویات اور بے حیائی اور برائی کی بات کرنے کا من چاہے تو پھر کہتے ہیں کم از کم مینوں جناب 1200 منٹ چاہیے دین. حضور یہ 1200 منٹ اگر تو نے جائز بات کی تو وہ تو اور بات ہے, لیکن اگر لغویات اور گناہ کیے تو پھر ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. فرمایا بندے زبان کو ہلا, سوچ کے جو تو زبان سے بات کہتا ہے تیرے منہ سے بات بعد میں نکلتی ہے, فرشتے اسے پہلے لکھ لیتے ہیں. تو قیامت دہاڑے پوچھے جانے کیوں بولے, کہ بولے. تو حضور عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارا مزاج کتنا عجیب ہے. ہم چاہتے ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت. اب حضور کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا اس کے نوافل کو دیکھا جائے گا. تو اب مرزا صاحب کہتے ہیں نفل دا مطلب ہے فالتو, فالتو یعنی جس کی اہمیت کوئی نہیں. حضور فرماتے ہیں جو نفل پڑھے گا اس کی وجہ سے اس کے فرضوں والی کمی کو دور کیا جائے گا. عتیق صاحب نفل فالتون یا نفل نفع دے رہے ہیں. نفل کا مطلب ہے نفع پہنچانا, نفل کا مطلب فالتو نہیں, نفل کا مطلب نفع دینا. اور حضور کی حدیث فرما رہی ہے, میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نفل اتنا فائدہ دیتے ہیں. یا تو پھر دوسری طرف آپ غور فرما لیں, کوئی ایک نمازی میرے سمیت یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جناب میں فجر دے 2 فرض پڑھدا تے انہاں وچ کوئی کمزوری نہیں رہتی. کوئی ایسا جو عبادت کرے بھائی تسی تو میں کہڑی شہواں 950 سال اللہ کے نبی حضرت نوح نجیح اللہ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عبادت کرتے, ہر رات سونے سے پہلے کہتے اللہم ما عبدنا حق عبادتک, اے میرے اللہ جو تیری عبادت کا حق تھا وہ نوح ادا نہیں کر سکا. اللہ کے نبی یہ کہیں اور مولوی کیسے کہہ سکتا ہے, انجینئر کیسے کہہ سکتا ہے, ڈاکٹر کیسے کہہ سکتا ہے, وکیل کیسے کہہ سکتا ہے.
حضور پھر ماننا ہوگا کہ مولوی کی فرضوں کے اندر بھی کمزوری ہے، پیر کے فرضوں کے اندر بھی کمزوری ہے، انجینئر کے فرضوں کے اندر بھی کمزوری ہے، امیر غریب مرد و عورت کے فرضوں کے اندر کمزوری ہے۔ اب اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، فرمایا میرے مصطفیٰ کی مان، حضور کیا کریں؟ فرمایا تب تو اوے نال سنتا تے نفل پڑھتا لگا، فرض دی جڑی کمزوری ہوئی نا رب نے سنتا تے نفل دی وجہ نہ دور فرما کے ساری باتاں قبول فرما لے۔ پھر یہ کہا مرزا صاحب نے کہ جناب سنت کا لفظ تو حدیث میں ہے ہی کوئی، اتنا بڑا جھوٹ، اور پھر ہماری قوم کہے جناب اس کوئی سب کچھ آتا ہے، مولویوں نے کوئی نہیں کوئی شے ہوندی۔ اب ہم کیا، مجھے نہیں پریشانی، میں ایسے چبڑ بندوں سے کبھی نہیں پریشان ہوا، ہم اپنا معیار اور اپنا ایک سیکریٹری اپنے الحمدللہ ضمیر بندے کا مطمئن ہوتا ہے۔ مجھے رب نے جو عطا کیا دین، تعلیم، دین اور دنیا کا مزاج، مجھے کسی کی کبھی پرواہ نہیں رہی کہ کوئی راضی ہوتا ہے کہ کوئی ناراض ہوتا ہے، میں نے ہمیشہ اس مزاج پہ مزاج رکھا ہے الحمدللہ۔ اور اب تو 50 سے ویسے اوپر ہو جانے کے بعد تو ویسے ہی میں سمجھتا ہوں ہم تو ہیں ادھر دنیا میں بونس، ہمیشہ یہی کوشش رکھی ہے زمانہ سارا بھی روٹ جائے پرواہ نہیں ہے، زمانہ جس کے صدقے سے پیدا کیا گیا ہے وہ مصطفیٰ راضی ہو جائے، زمانے کو پیدا کرنے والا خدا راضی ہو جائے۔ لبیک کہتے ہیں نفل، جناب سنت کا لفظ حدیث میں نہیں ہے۔ اب یہ میرے سامنے جامع ترمذی ہے اور اس کے علاوہ یہ حدیث 1 2 3 4 5 6 کتابیں حدیث کی، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، یہ میرے سامنے جناب میں نے ان کے حوالے لکھے ہوئے ہیں، اور جس بھائی کو ہو تو میں ساری کتابیں، میں تسی تو گڈیاں سے پیسے لائن گڈی میں نے بھی رب دیتی، پر میں تقریباً 22 لاکھ روپیہ کتاباں دلا کے نال مسیت وچ رکھی ہوئی ہیں۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ بندہ کہے بھائی کہتا رہا پہ کھائے گا کتوں، بالکل کھلاتا بھی خدا ہے تو دکھاتا بھی خدا ہے، دکھانے کے لیے حاضر ہوں۔ ابھی یہاں جامع ترمذی میرے سامنے ہے، یہ حدیث پاک کی عظیم ترین کتاب ہے، اس میں یہ مرزا صاحب کا کلم میرے موبائل میں، آپ بھی اگر اسے سوشل میڈیا پہ سرچ کریں گے تو مل جائے گا۔ وہ کہتے ہیں جی سنت کا لفظ تو حدیث میں ہے نہیں، یہ کہتے ہیں نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں، جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ حدیث میں 2 ہی الفاظ ہیں، فرض اور نفل۔ اب سنیں، قال رسول اللہ، بولیں سبحان اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صابر علی سنتی عشرۃ رکعۃ من السنت من السنت من السنت، اجڑے بار ویر بیٹھے ہو تسی بھی آکھو سبحان اللہ۔ فرمایا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے من السنت بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ 4 رکعات قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل الفجر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو اور وقت پورا ہو چکا، میرے آقا کریم سے حضرت سیدتنا ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جناب والا 12 رکعات سنت پابندی کے ساتھ ادا کرے گا نا جی، 12 رکعات سنت پابندی کے ساتھ ادا کرے گا، اس کے لیے اللہ جنت میں گھر بنائے گا۔ اما جی وہ سنت کون سی ہیں؟ فرمایا 2 رکعت قبل الفجر، فجر کے فرضوں سے پہلے 2 رکعت، اور 4 رکعت ظہر کے فرضوں سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے فرضوں کے بعد، 2 رکعت مغرب کے فرضوں، مغرب کے 3 فرضوں کے بعد، 2 رکعت عشاء کے فرضوں کے بعد، یہ جو سنتیں ادا کرے گا حضور فرماتے ہیں من السنت بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اور جڑا فجر دیاں 2 سنتاں پڑھے گا، ظہر ویلے دیاں 6 سنتاں پڑھے گا، یعنی 4 پہلیاں تے 2 فرضاں تو بعد، پھر فرمایا جڑا مغرب دیاں فرضاں تو بعد 2 سنتاں ادا کرے گا، جڑا عشاء دیاں 4 فرضاں تو بعد 2 سنتاں پڑھے گا، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس نو جنت وچ اعلی گھر آپ عطا فرمائے گا۔
کیا قوم، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں سنت کا لفظ حدیث میں ہے نہیں. یہ حدیث 414 نمبر حدیث جامع ترمذی میں یہی ہے. یہی حدیث مسلم شریف کے اندر 728 نمبر پر ہے. یہی حدیث ابن ماجہ کے اندر 1140 نمبر پر ہے. یہی حدیث ابو داود شریف کے اندر 1250 نمبر پر ہے. یہی حدیث نسائی شریف کے اندر 1794 نمبر پر ہے. حضور تے بخاری رہ گئی نا، بخاری کی شرح عمدۃ القاری کے اندر بھی اس حدیث کو بیان کر کے پتہ یہ چلا سنت کا لفظ حدیث کی صحیح 6 کتابوں کے اندر خود مصطفیٰ نے بیان فرما کے بتا دیا. اور جلیو دائیں بائیں دیا گلہ پیچھے نہیں رہنا، میرے مصطفیٰ کے طریقہ سنت پہ عمل کر کے ہر نماز کے ساتھ جن سنتوں کو ادا کرنے کا حکم مصطفیٰ نے دیا ہے ان کو پڑھو تو بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تمہیں جنت میں اعلیٰ گھر عطا فرمائے. حضور جنہوں جنت وچ گھر چاہیے وہ تو سنتا پڑھیا کرے، تے جنہوں کوٹھے تے جانا جیلم کوٹھے وچ بند ہونا ہو بشاک وہ نہ رل جائے. کیونکہ بخاری کی پھر حدیث ہے المرء مع من حب تابعا، فرمایا قیامت کے دن اسے اس کے ساتھ رکھا جائے گا جو اس دنیا میں جس کی اتباع کرے گا. تو اگر مرزا صاحب اور ان جیسے سکالروں کی ہم نے ان اتباع کی نا تو حشر میں ان کے ساتھ رہنا ہوگا. اور اگر ترمذی، مسلم، نسائی، ابن ماجہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک پر عمل کرتے ہوئے ان سنتوں کو پابندی کے ساتھ ادا کیا نا جی تو پھر دامن مصطفیٰ بھی نصیب ہوگا، رحمت خدا بھی نصیب ہوگی. آخری بات کہتا ہوں اور وقت پورا ہو چکا، وہ ہے جمعے کی سنتیں جو خاص کر جو ہمیں پریشان کرتی ہیں نا. جمعے والے دن یوں سلام پھردا تو میں تو ویسے دیکھتا بھی نہیں ہوں، اسی وجہ سے کہ ہمیں جھلے لوگوں تے گواہ بننے نالوں بہتر اکھی بند رکھو، پتہ چل جائے نا میں فلا بجیا دوڑیا. لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں اتمام حجت کے لیے اپنے بھائیوں سے کہ مہربانی فرماؤ خدا کے لیے ایسا نہ کرو وگرنہ دنیا کے اندر پریشانی اور آخرت میں بھی پریشانی کا سامنا ہوگا. یہاں ہے مختصر حضرت عبداللہ بن مسعود، میں عربی ساتھ پڑھوں پھر ترجمہ تو وقت لگے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بیان کیا اور یہ ہے جامع ترمذی شریف کی 523 نمبر حدیث. جامع ترمذی سے 523 نمبر حدیث ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام کا عمل مبارک حضرت عبداللہ بن مسعود آپ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن مسعود خود اور صحابہ فرماتے ہیں جمعے سے قبل و بعد 4 رکعات ادا فرمایا کرتے تھے. یعنی جمعے کے فرضوں سے پہلے بھی حضور 4 سنتیں پڑھتے ہیں، جمعے کے فرضوں کے بعد بھی 4 سنتیں پڑھتے ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جمعے کے بعد 2 رکعتیں پڑھو اس کے بعد پھر 4 پڑھو. یعنی پہلے والی 4 موجود رہی، اب جمعے کے فرضوں کے بعد پھر 6 سنتیں. یہ جامع ترمذی مبارک میں پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اور اب یہ بھی مسئلہ حل ہونے لگا ہے. ہم کہتے ہیں جی اسی گھر جا کے پڑھ لوں. ویسے میں اس سے بھی بڑا حیران ہوتا ہوں کہ گھر جا ویسے تو کتنی ساری حدیث ہے نا کہ سنت اور نوافل گھر پڑھو، اس پہ حدیثیں ہیں پڑھنی چاہیے. لیکن یہ جو دور ہے نا کہ فرضوں کا سلام پھرے تے ساڑھے بچے تے بابے بھی بچے ہی شامل، مولوی بھی بچے ہی نہیں، کوئی بخشیا نہیں. میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا طرفداری، یہ بچے موبائل کٹ کے نا استاد جی پہلے ویخ دن میں کوئی کال تو نہیں آئی، کوئی میسج تو نہیں آیا، پھر انہوں بند کر کے جیب وچ پا کے دے دعا بھی بعد یا کو استغفر اللہ بھی بعد پڑھ دین، پہلے چاچے نہ ملاقات کر دین. اب یہ جو قوم اتنی عجیب مزاج کی ہو گئی ہو کہ جناب سلام پھرے اور پہلے موبائل دیکھے، پھر مسجد سے نکل کے گھر
گھر میں جا کے اس سے فرصت ملے گی کہ پھر وہ میرے آقا کریم کی سنتیں پڑھ سکے، لگتا نہیں، بہرحال قسمت والے ہوں گے، ہم سب کو ایک جیسا نہیں کہتے، لیکن مسجد میں پڑھنا کیسا ہے، جامع ترمذی ہے۔ آخری بات ہے، میرے آقا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو چکا تھا، بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی المسجد بعد الجمعہ رکعتین وصلی بعد الرکعتین اربعا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام ہمیں یہ درس دے کر گئے، سبق دے کر گئے، اور جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے نا اس کے بعد بھی ہم یہ عمل کرتے تھے، فی المسجد، جمعے سے پہلے 4 سنتیں بھی مسجد میں پڑھتے تھے، جمعے کے فرضوں کے بعد 2 سنتیں اور 4 سنتیں بھی فی المسجد ہم مسجد میں پڑھتے تھے۔ ہن تہاڈی مرضی، پڑھو نہ پڑھو، میں اپنا حق ادا کیتا، وما علیہ۔